فرمایا نیزے کی طرح ہی اعلیٰ حضرت کا میرا قلم یہ چلتا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں ہار ہے۔ تو بڑے بڑے آپ نے جناب، اور پھر بر صغیر کے اندر جو حضور علیہ السلام کی ناموس کے اوپر، حضور کی عظمت کے اوپر، حضور کی تعظیم و توقیر کے اوپر جو کلام اعلیٰ حضرت نے کیا نا جی، اور جتنے فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا شاید ہی کسی اور نے کیا ہو، بہت سارے فتنوں کا آپ نے رد کیا، آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ اعلیٰ حضرت وہ عظیم ذات ہیں جی کہ جو ادب کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کا ثانی شاید ہی کوئی آپ کو نظر آئے۔ مدینہ پاک کے اندر آپ گئے، بڑی بڑی دنیا مدینہ پاک کے اندر جاتی ہے، جوتے اتار کے بھی لوگ اب چکر لگا رہے ہیں، لیکن جو ادب اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیش کیا نا جی، ہمارے سامنے جو رکھا، آپ مدینہ پاک کے اندر گئے تو آگے مدینہ پاک کی گلی کا کتا آ گیا تو آپ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کتا گزر گیا، آپ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مرید آگے کہا کہ آپ کتے کے احترام کے لیے اتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا تم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا یہ کس گلی کا کتا ہے۔ تو دیکھیں ذرا، جو مدینہ پاک کی گلی کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ مدینے کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، جو مدینے کا اتنا ادب کرتے ہیں تو خود وہ مدینے والے کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، حضور علیہ السلام کا وہ کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کوہ سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا، لوگوں نے اس کتے کی کیا کیا خدمت کی ہوگی، اس کو دودھ بھی ڈالا ہوگا، گوشت بھی اس کو دیا ہوگا، لیکن تو اس کی کیا خدمت کرتا کہ اپنا دل نکال کر تحفے کے طور پہ اس کتے کو پیش کر دیتا۔ پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کوہ سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ یعنی تو اعلیٰ حضرت کی وہ عظیم ذات ہے۔ ادب کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں نا تو بر صغیر کے اندر شاید ہی اتنا کسی نے حضور کا، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، کسی کی ہم نفی نہیں کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کمال، مدینہ پاک آپ گئے تو آپ کے پاؤں میں کانٹا آ گیا مدینہ پاک کا، یہ کوئی ویسے کوئی تخیل نہیں ہے، حقیقت میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے پاؤں میں مدینہ پاک کا کانٹا آیا، آپ نے اس کانٹے کو باہر نکال کے ایسے سامنے رکھا اور فرمایا خاک صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، مدینہ پاک کے کانٹے سے آپ بات کر رہے ہیں، کہا خاک صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یعنی تو مدینہ پاک کے کانٹے کو کہتے ہیں، مدینہ پاک کے کانٹے تو احمد رضا کے پاؤں میں کدھر آ گیا ہے، تیرا مقام تو احمد رضا کے دل کے اندر ہے۔ تو یہ امام احمد رضا جی بڑے بڑے آپ نے ادب کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ مدینہ پاک جب گئے تو حضور علیہ السلام کے روزے پہ جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دیدار چاہیے، آپ کی زیارت چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے زیارت نہ کرائی تو پھر آپ نے پوری وہاں پر جناب نعت لکھی، وصول لالازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در قدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر چلتے چلتے آپ نے کہا تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا رضا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ حضور تجھے اپنا دیدار کرائیں، تیرے جیسے تو یہاں ہزاروں کتے پھرتے ہیں۔ جب یہ بات کی نا تو حضور علیہ السلام اٹھ کے ایسے سامنے آ گئے، حضور سامنے آ گئے، اور جب آپ نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے جی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غلام نفس جہاں نہیں، یہی بھوک خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنی زیارت کرائی، اپنا دیدار کرایا، لیکن بات یہ ہے امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ آج کسی کے پاس شٹاکی علم بھی ہو نا تو وہ بچانا بڑا مشکل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس ٹنوں کے حساب سے علم تھا، تو آپ نے اس علم کو کس طرح بچایا؟ آپ نے ادب کے ذریعے اس علم کو بچایا۔ جب حضور کے در پہ حاضر ہوئے تو کہا میں حضور کے در کا کتا ہوں، لیکن جب آپ کی محبت مزید آگے بڑھی، محبت رسول آپ کے سینے میں جب زیادہ ہوگی تو آپ نے کہا نہیں نہیں، حضور کا دربار تو بڑا دربار ہے، میں غوث پاک کے در کا کتا ہوں۔ جی تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے درود کا ڈورا تیرا۔ جب مزید آپ کی محبت آگے بڑھی تو آپ نے کہا نہیں، حضور کا دربار تو بڑا دربار، غوث پاک کا دربار بھی بڑا دربار ہے۔ جو غوث پاک کے در پہ پھرنے والے کتے ہیں نا، احمد رضا ان کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو یہ جب ادب ہو، یہ عاجزی اور انکساری ہو تو پھر جا کر علم بچتا ہے۔ شٹاکی علم بھی بچانا مشکل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ٹنوں کے حساب سے صرف ادب کے ذریعے اپنا علم بچایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شان میں جو کچھ آپ نے کلام کیا جی، وہ اپنی مثال آپ ہے، جو حضور علیہ السلام کی شان میں آپ نے جو نعتیں لکھی،
ہے جی، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی شفاعت کا ذکر کیا تو کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ کہا وہ قیامت کا منظر کس طرح ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، گناہگار سارے کھڑے ہوں گے، نیکوکار بھی کھڑے ہوں گے، تو فرمایا پیش حق اللہ رب العزت کے ہاں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو جناب شفاعت کی اور سفارت کی خوشخبری دے رہے ہوں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب گناہگاروں کے اعمال کھلیں گے نا حضور کے سامنے، تو حضور علیہ السلام ان کو بند کر کے گناہگاروں کو فرمائیں گے آؤ کہ تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں، آؤ کہ تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں۔ وہ تو پھر جب سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سارے کہیں کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، جہاں کوئی نبی بھی کام نہیں آئے گا، جہاں ماں باپ بھی کام نہیں آئے گے، کوئی قریبی سے قریبی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں حضور علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کو جنت کا جناب خوشخبری دے رہے ہوں گے، جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب حضور کے پاس گناہگار جائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے تو موجود ہوں، آؤ